فلکی تک پوری کائنات، نباتات، جمادات، حیوانات، تسی گنو عدد ختم ہو ویسے چیزاں نہیں مکلیاں. بے ٹھیک ہے کہ نہیں یار؟ بولو تو صحیح ہے. روٹی میں بھی نہیں کھاتی، ونج کے کھاتا. تو سب کو نہیں انتظام کیتا؟ نہیں میں اتنے کار کھاتا. تکو کیسا خطیب ہے، روٹی بھی کروں کھانا ہے ونج کے. تے اس نے کار گیا چکڑے وچ تے روٹی اتھے نہیں کھا دی، روٹی آن کے کھوڑ کھا دی ہے. تو اپنی تعریف ہی کرنا. اس تانی پکائی سب پتہ ہے، روٹی نہ پکھا پیر نہیں. ہاں اس تانی پکائی تے ماں نے اس واسطے نہیں آکی کہ میں اے نہیں سمجھنا کہ نمائشی لوگاں دسنے سے میں روٹی پکا سنا. دل تک کے گئے ہیں تے دل نہیں قدر کی تھی. سمجھ آئی؟ اے آنے کہ اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں سے آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. اسا کہ لو جناب اسی آنے پہ ہیں، پہنچ گئے ہیں. لیکن اتنی گل ہی کہ بڑی مشکل نہ رستہ اتنا اوکھا آیا کہ اتھے پہنچنے تک بڑی مصیبت ہوئی. اضطراب و ذوق کے حملے تھے کوئے یار میں اٹھا، اٹھ کر چلا، کچھ دور چل کر رہ گیا. مشکل نال پہنچے ہیں. گڈی منڈی نکلی تے گڈی بھی انشاءاللہ منڈی نکل سی. کملی والی نہیں جتیاں نہ صدقہ گڈی نصیر نہیں جاتی. جی جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. اے ایسا چراغ نہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ مکمل کر کے رہنا ہے نور. بات کدے بالنے ہو، بات سننے پہ ہو، بات بلنی ہے کدے ادھی بلی. بھائی تسی زرک تیلی لانے ہو نا، اے شیطان لوگ زرک تیلی لانے ہونے نے. اوکے بہت نہیں پتہ ہے اتنا بامڑ وال ویسی میں تو شیطان والا کام کیتا. تیلی تسی اتنی کچھ لانے ہو تے اس نے ایڈی وڈی جیب بل پہ نہیں، پوری اتھے لمبا پہنچ بننا ہے. تسی روشنی تو زرک دیتی نہیں. سمجھ آئی نہیں؟ مطلب ہے تسا اتنا تھوڑا جا ذوق میں در توجہ کی تھی تو میں اتنا بولیا. پوری جیب گڈی ہے، بتی نہیں طرح پوری جیب گڈی ہے، ذرا چنگاری تسا لائی ہے. پورا بلیا کہ نہیں تے پورا بالیا کہ نہیں. جڑے بلنے ہونے نا وہ بالنے ہونے. جڑے بلنے ہون وہ بالنے، جڑے بجے ہون وہ کے بالسن. چراغ زندہ بھی خواہی درے شب زندہ داراں زن. وہ دیوا بلنا چاہنا ہے کہ میں نہ دیوا روشن ہوئے. انہاں لوگوں نے بوئے کھڑکا جڑے راتی جاگنے میں. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما.
بیتوتت باتا یبیتو، رات گزارنا. حضور فرمایا ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کو رات گزارنا. حدیث ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، او ماں کھلانا ہے تے ماں پلانا ہے. ایوکم مثلی، اے میرے صحابہ تساں چوں میرے جیسا کون ہے؟ میں نے نہ ریسا نہ کرو، میں روزے رکھا، میں کھانا بھی اتھے ہاں تے پینا بھی اتھے ہاں تے رات اتھے گزارنا. ابھی تو بیتوتت باتا یبیتو والذین یبیتون لربہم، رات اللہ نال گزارنے یذکرون اللہ قیاما قعودا وعلی جنوبہم. یہ اللہ نال رات گزارنے کن یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کسی آکھیا میں نے مطلق ہے کہ جاہل مطلق ہے، ماں کسی بندے آکھیا، ماں آکھیا جاہل مطلق. میں کیا پہلے میں تو نہ آنا، کیونکہ اگر میں بھی تو یہی گل آکھاں تو پھر تینے میں نے فرق کیوں ہے؟ نظام بے نظام اور کافر اب خان، چراغے کذب را نبوت فروغے مسلمان خانمش زیرا کے نبوت جواب دروغے را جواب جز دروغے. کسی نظام نامی آدمی کسی کافر آ چھوڑے، پرانے کسی استاد کی گل ہے، اس آکھیا ایک کافر ہے، اس آکھیا میں اساں مسلمان آنا، اس ماں کافر آکھیا، بولو تو صحیح نا، اس ماں کافر آکھیا تے میں اس کے آنا کافر نہ آنا مسلمان آنا، اس واسطے کہ جھوٹ نہ جواب جھوٹ ہی ہو سکنا ہے. دیکھو جی میں تو دا عالم دین آنا، تو ماں جاہل مطلق آکھیا ہے، میں تو دا عالم دین آنا اس واسطے کہ میں جھوٹ نہ جواب جھوٹ نہ لی دے سکنا. ایک عرض کراں کہ اڑائے دھول کوئی چاند پر، اڑائے دھول کوئی چاند پر، کب دھول پڑتی ہے کسی کے کہنے سے ذی علم جاہل ہو نہیں سکتا. تے اس واسطے کیا آکھیا والذین، کہ میں پڑھا یبیتون، اس تو پہلے کہ آپس کہڑے ہو؟ ہاں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اے رقبی لہجہ ہے، رقبی. میں 8 لہجہ پڑھنا قرآن، میں تساں جڑا پہلے سنایا ہے اے محتہ اور مصریاں ملا کے پڑھیا ہے. محتہ اور مصری، اپنی پیوی تے ساڈی مصری. زید صاحب اے میں کیڑا لہجہ ملایا پہلے پڑھیا ہے محتہ اور مصری. اے دشمن نصیر اپنی پیوی تے ساڈی مصری. سمجھ آئی کہ والذین وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟
یمشون علی الارض ہونا، نرم رفتار سے زمین پر چلتے ہیں، زمین پر نرم چال سے چلتے ہیں، ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ۔ میں علماء کو ذرا توجہ چاہنا، کیونکہ علماء پتہ ہے کہ تسی سماعت نے اس لمحات تے پہنچ گئے ہو کہ ہوں میں تواڈے کولوں توجہ نہیں خیرات ہی منگ سکنا، توجہ نہیں خیرات مانگ رہا میں۔ میں عرض کر رہا ہوں یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل اللہ کے ساتھ کیا قرآن میں سنو، جاہل ان جسا اتنا نہ پتہ ہوئے کہ جاہل نہ میں نہ کہ اس اور سمجھ گیا کیا میں اور نکلیا، اوے اس ماں جاہل سمجھ کے آکھیا تے میں لفظ جاہل نہ عالم نکلیا۔ جاہل تو میں نہ ہویا، کیونکہ جاہل تو میں تا ہوا کہ لفظ جاہل نہ بھی میں پتہ نہ ہوئے کہ جاہل کس آن ہے۔ سبا مولکہ تو تے نہیں پڑھے، میں تو پڑھے جاہل لوگ پڑھنے ہونے نا، جتنے دنیا نے صوفی بزرگ علماء اولیاء سارے جاہل ہیں معاذ اللہ، کیونکہ نہ ساریاں یہ کتاباں پڑھی گئی ہیں، یہ سارے جاہل ہیں۔ تو انہوں نے کتاب پڑھی ہے الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، اذا بلغ الفتام لنا صبی تخر له الجوابر ساجدین۔ سبا مولکہ نہیں پڑھے نہیں، قفا نبکے من ذکرہ حبیب و منزلی، ماں تو 35 سال ہو گئے پڑھے ہوں، مخلوق ساریاں ملنا تو پھر بھی یہ گلاں پہ کرنا، تو ذرا مصروف ہو گئے تے تو گل ہی نہیں دانی۔ تو میں عرض کر رہا کہ جاہل لگے میں نے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لگے میں نے تھے ان پڑھ مراد، یحسبہم الجاہل جیڑا اسا نہیں جاننا، جیڑا اس نے مقام تو واقف نہیں، جاہل نہ اس قرآن نہیں آیت اے میں نے پوچھ کے کتابہ فرول کے لغت ویکھ کے مفردات امام راغب اصفہانی ویکھ کے لغات القرآن ویکھ لے کہ جاہل کا کیا معنی ہے۔ جاہل کا معنی ہے جو مقام سے ناواقف ہو، تعرفہم بسیماہم، کملی والیا جڑا ناواقف ہو سی نہ اسا وہ تو نہیں پہچانا لگا، وہ غنی سمجھی بڑا مالدار آدمی، نا تعفف پاک دامنی مروت بزاداری، اس اپنی غربتہ چھپایا اسے، وہ منگتا نظر نہیں آ رہا، لیکن تعرفہم بسیماہم، تو متھے نے لیکھ سمجھنا نا، چونکہ تو میں وہ زبان سکھائی ہے نا، تو میں جڑے متھے تے لکھ کے بھیجنا لوگاں نے مقدر کملی والیا، میں تو وہ زبان سکھائی ہے، وہ قلمنی زبان دیکھ سمجھنا ہے، اس واسطے تعرفہم بسیماہم، تو انہوں نے متھے دیکھ سے تے پڑھ کے سے تو میں نے لیکھ پڑھنے والا ہے، ورنہ متودس اللہ تعالیٰ سیماہم کیوں آکھیا، تعرفہم بسیماہم، تعرفہم میں مخاطب تو نہیں ہے، یہ تو کملی والا ہے حضور، تعرفہم بسیماہم، انہوں نے متھے دیکھ رہے ہو تو جانچ پیسے کہ غریب ہے یا غنی ہے، سمجھ آئی؟ تے جاہلو جڑا نا واقف ہو سی اساں جاننا نہیں، اس نے حقیقت حال جڑا نہیں جاننا اساں اللہ جاہل آکھیا۔ تے اس آیت میں جڑا فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، ٹھہرو قالو سلام آباد، جاہلون زمین تے پولے پولے ٹرنے،
یہ زمین دکھنی پئی ہے جی، کیونکہ زمین آ رہی نا پاؤں روندی گئی ہوں میں پاؤں روندے ہیں بندیاں بھی روندے ہیں تے ڈنگراں بھی روندے ہیں تے بندیاں بھی ڈنگراں نہیں طرح ماں روندے ہیں تے انجو ہاؤنن عزت نال چلنے کیونکہ انہوں نے تلے بڑے بڑے چہرے مٹی نال ملے وہ آنی ہے کہ ادب گاوے ہوش نال پیر رکھ بڑے بڑے سمن روح تھے لیٹے نہیں بڑے بڑے یوسف جمال ستے نہیں انہاں ذریعہ میں کتنے حسن بکھرے نہیں آرام نہ ٹور اس واسطے ہاؤنن آستے آستے ٹرنے تکبر دی رفتار نال نہیں چلنے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ایفی بمنا علاوے عَلَى الْأَرْضِ مَرَحًا زمین بچ نہیں بندہ ٹورنا نا علا ایفی بمنا علاوے عَلَى الْأَرْضِ ہاؤنن تکے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اٹھلا کے ٹرنے والا ہے نخرے خسریاں نہیں چال چل رہے پتہ لگنا ہے خسرہ آ رہے ہیں مختال ہے اپنے جسم لٹکا کے یہ ٹرنے والا ایسا اللہ فرمایا لا يحب كل مختال فخور فخر کر کے نہیں یعنی موڑے ٹھا کے نہیں ہیں ٹرنے والے سدھی چال چل وعباد الرحمن ہے جڑے میرے بندے ہوتا ہے ٹرنے یمشون علی الارض ہاؤنن وہ مصطفیٰ کی چال چلتے ہیں اس کی آل کی چال چلتے ہیں حسین کی چال چلتے ہیں حسن کی چال چلتے ہیں اور حسن کی چال بھی حسن ہے کیونکہ حسن سراپا حسن ہے اور حسن میں حسن ہے زبر پڑے تو حسن ہے پیش پڑے تو حسن ہے حسن سے حسن دور نہیں ہو سکتا زبر پیش کا فرق ہے حسن میں حسن موجود ہے یہ پڑھنے کا مسئلہ ہے حسن اگر ہو تو حسن کا مفہوم تو حسن میں بھی رہتا ہے حسن کا معنی بھی فَأَنبَتَ اللَّهُ نَبَاتًا حَسَنًا تو حسن کا کیا معنی ہے میں کیا آکھ رہا ہوں تک وہ میں مجمع سکتے تھے آیا ہے تمام مرگ پہ تمام بزم پہ تاری ہے مرگ بے ہوشی سنوے تمام مرگ بزم پہ تاری ہے مرگ بے ہوشی سمجھ کے سوچ کے پردہ تمہیں اٹھانا تھا میں عرض کر رہا ہوں جناب کہ ماں آخیا نے جاہل ہے میں عرض کر رہا کہ تسی عالم ہو مگر میں جھوٹ نہ جواب جھوٹ نہ دے دیا تساں ایک جھوٹ بولے میں بھی ایک جھوٹ بول رہا ہوں میں تساں عالم آ رہا تسی جید عالم ہو میں جید جاہل ہوں تسی جید عالم ہو تساں جھوٹ بولے میں بھی جھوٹ بولے میں منہ تساں جید جاہل تے نہیں آکھیا نا تساں ایک جھوٹ بولے میں بھی جواب جھوٹا دیتا ہے جھوٹ بھی دیتا ہے جواب جھوٹ نہ جھوٹے چونے وَدِنَّاهُمْ كَمَا دَانُ کیوں یا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ او چلنے پہ ادھر سنی عباد الرحمن چل رہے ہیں يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا آستے آستے چل رہے ہیں کچھ اس ادا سے آج پہ امتحان چلے فتنوں نے پاؤں چوم کے پوچھا کہاں چلے فتنوں نے اور جب میں چلوں تو سایہ بھی میرا نہ ساتھ دے جب میں چلوں
چلوں تو سایہ بھی میرا نہ ساتھ دے، اور جب تم چلو زمین چلے آسمان چلے، اور تم کیا چلے زمین چلی آسمان چلے، تم کیا چلے زمین چلی آسمان چلے، تم کیا چلے زمین چلی آسمان چلے، ٹھہرو ذرا اٹھا کے قیامت کہاں چلے، ٹھہرو ذرا اٹھا کے قیامت چل کہاں۔ فاروق صاحب ایک شعر پیش کر رہے ہیں، استاد جلیل مانک پوری نا فرمانن کے کیا شعر ہوئے وہ میں آپ یہاں سنا رہے ہیں جی۔ اور آنکھوں میں آ کے کون الہی نکل گیا، الہی نکل گیا، نکل گیا، الہی نکل گیا، الہی نکل گیا۔ آنکھوں میں کون آگے الہی نکل گیا، آنکھوں میں کون آگے الہی نکل گیا، اور کس کی تلاش میں میرے اشک رواں چلے، کس کی تلاش۔ او میری آنکھ نے بیڑے کون آیا، میرے دادے آکھیا سی دل دا ویڑا خانہ کھیاں دا دوہانو انتظار، پیر میر علی شاہ صاحب، دل دا ویڑا خانہ کھیاں دا دوہانو انتظار، 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 دل دا ویڑا خانہ کھیاں دا دوہانو انتظار، قدم پاویں جیوندیاں جیوندیاں، قدم پاویں جیوندا جیوندیاں، تاں ہووڑے خوشحالیاں، قدم پاویں جیوندیاں جیوندیاں، تاں ہووڑے خوشحالیاں، کرم کیتا غوث اعظم اپنے سر دیا والیاں، کرم کیتا غوث اعظم۔ فرمایا کہ دل دا ویڑا
ریلاں مک گئیاں اپیلاں نہیں مکیاں میں کہ آخر ریلاں مک گئیاں پر اپیلاں نہیں مکیاں کیونکہ مدینے والے ہائی کورٹ وچ اپیلاں پیش کر رہے ہیں بھیج رہے ہیں میرے دادے نے بغداد وچ غوث پاک وچ اپیل کی تھی بارگاہ وچ میں مدینے والے دی سرکار وچ اپیل کر رہے ہیں میں سپریم کورٹ جا رہا فیصلہ مدینے والا کرسی بس سمجھ آئی نا فیصلہ ہوتے اسی میں کہ آکھیا دل دا ویڑا خانہ اکھیاں دا دل دا ویڑا ہے خانہ اکھیاں دا اے گار ہے تے اے ویڑا ہے پیر میر علی شاہ صاحب اے گار ہے تے اے ویڑا ہے پہلے کرے بندہ داخل ہونا ہے ویڑا کے کھلا ہونا ہے شاعری ویکھو نا میر علی شاہ دی کہ اکھیاں چو آ تے دل نے ویڑے چو بس اتھے داخل ہو اتھے رہ تو آئے انتظار قدم پامی جیوندیاں جیوندیاں تاں ہوان خوشحالیاں اے جینیو جینیو میرے علی دے جینے جینیو کملی والیا کدرے آویاں تاں اے ویڑا بھی آباد ہو گیا اکھیاں بھی آباد ہونا کیوے او جڑا اکھیاں چاہیا نا اس واسطے آکھیا گیا ہے آنکھوں میں آ کے کون الہی نکل گیا کس کی تلاش میں میرے اشک رواں چلے کس کی مفتی ہون گوڑے گٹے آ رہے ہیں کھلا ہو کے بھائی ہے میں نہ کرے کری ہے میں مولوی سمجھنی ہے تو بڑے افسوس نہیں جاتے نہ مفتیم نہ محتسب نہ رند باد خارام نہ خادم مساجدم نہ موزن منارام نہ قد خدائے جوشکا نہ عامل دوارام نہ مستشیر دولتم نہ جزو مستشارام بہار دل نشی کے گشت خاک عمبری زمن ربود عقل و دین نگار از نگارہا رفیق جو شفیق ہو وکیق لب شکیق رو رکیق دل دقیق موچے موز مشتتارہا مجتبی برد بیار غم گسار من کے بعد چون نگار شچ خود بھی اے نگار من توان من روان من شکیب من قرار من سرور من نشاط من بہشت من بہار من غزال من مرال من گوزن من شکار من حیات من ممات من تدرب من ہدار من فاروقی نے دل آج مرد پچھی اللہ جزا دے سمجھ آئی تو میں عرض کر رہے ہیں آخری گل کی چاہے کئی باری آخر میں آندھی پر میں بھی گلہ نہیں آخر ہی آندھی میں نہیں تو تسا آندھی آخر تو میں بھی تسا نہیں آخر ہی آنی تسی آخر کرنے ہو تو میں گل آخر کرنا آخر میں نے دوسری آخر میں نے اخیری تسی آخر کرنے ہو تو میں آخر کرنا تے پھر تسا نے گچیاں میں آخر وچ کرنا فارسی لغت میں جو آخر آنے کھرلیاں آخر 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 تے پھر آنا آخر آخا آجی قیوم صاحب فارسی سمجھ رہے ہیں
سانے گولڈ شیف والے کہ آخر پہلے آخر ہویا نا کھرلی ہتھے چوئی مرلی کھا ہے جی کھا تے ہر بندہ جڑا گاٹا سٹ کے مفکر پاکستان اور بہ ونجے تو سمجھو محقق نہیں ہونا گاٹا جڑا ہے رکھ کے بہ ونجے سوچنا پھر بڑے علامہ فاضل جاہل مطلب ان پڑھ یا تو نیندر آئی یا بھوک لگی یا پیسے نہ فکر کوئی منگ نہ کنے جی یا محلے چاکھیا یا استاداں سے روٹی بھیجو فلانی چیز بھیجو ہلے کڑی نڈا کوئی آیا نہیں دینے اس سوچ جی بیٹھے کئیاں وعدے کیتے کئیاں کو ٹائم دیتا ہے اس سوچ وچوں تے لوگ پہ سمجھنے پائی کسی آیت نہ ترجمہ سوچنے پہ لفظ نہیں حدیث کی تحقیق کر رہے ہیں استاد اور کھیڑا جی بیٹھے لوگاں گمانے پہ پہنا کہ سر جے چکایا نے علامہ اقبال آ رہے بھی مفکر اسلام او مفکر پاکستان مفکر اسلام کے وجہ میں مرزا بیدل آکھیا نہیں ہے جی گل نہیں ہے گردن خر سر تحقیق بآخر دارد جیڑا بندہ گاٹا چاہ کے فکر مند ہونے سوچنے نے روح پہ بے ونجے او محقق نہیں ہونا او مفکر نہیں ہونا مفکر اسلام نہیں اکھوا سکنا اس واسطے تو کھوتا اگر صرف سر چکانے نال بندہ مفکر بننا ہے تے کھوتے نہ ہمیشہ منہ جڑا کھرلی چونا ہے تے کیا او مفکر کھرلی ہے خالی گاٹا چکانے نال بندہ مفکر نہیں گاٹے وچ بھی تک کچھ ہوئے خالی چپ رہنے نال کچھ نہیں نہ چپ وچ بھی تک کچھ ہوئے او غزالی شبلی پھر رہ گیا ہے بیچارہ آئے میں کہ کرا میں جس لے مضمون نہیں برات کہن کے چلنا تے ایک ماں حافظ آنا ہے تو ماں کھڑا نظیری آنا ہے ماں بول ایک فقی آنا ہے میں نہیں گل کر حدیث آنی میں نہیں گل کر قرآن آنا ہے میں نہیں گل کر تسی قرآن نال سوچ کے آکھو کہ میں کی کرا یک منو پر سر قتلند پری زادے چند وائے پر سید کہ یک باشد و سیادے چند اس افسوس ہے اس شکار سے جڑا شکار ہے کوئے تے لکھاں سے شکاری ہون میں او شکار سمجھ آئی شبلی آکھیا نے تقریر کیوں کرنا ہونا ہے ایک متصوف جعلی صوفی جاہل صوفی وہ جاہلون رہ گیا ایک منٹ جاہلون قالو سلاما جڑے ناواقف ہونے نے اس نے مقام تو اے نہیں یہ ان پڑھو جاہلون جو مقام مصطفیٰ سے ناواقف ہیں صاحب سے با کمال انسان کے مقام سے خلاف ہیں وذا خاطبہم الجاہلون جب ان کے مقام سے ناشناس اور نافہم لوگ اس سے مخاطب ہوتے ہیں بدتمیزی کی زبان کہتے ہیں ان پڑھ اسے کہتے ہیں کچھ اور کب بکتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں قالو سلاما کہتے ہیں نوازش بڑی نوازش آپ سے یہی امید تھی آپ سے یہی امید تھی آپ نے جو کچھ تھے آپ نے ظاہر کر دیا اگر آپ بھی میری تعریف کریں تو مجھ جیسا احمق تو ہے ہی کوئی نہیں اگر آپ جیسے لوگ میری تعریف کریں تو مجھ جیسا برآمد کوئی نہیں ہے یہ شکر ہے کہ آپ میری توہین کرتے ہیں کیوں آپ خود توہین کے لائق ہیں تو جو خود جس کے لائق ہو وہ دوسرے کو بھی اسی طرح سمجھتا ہے اس لیے جن کی زبانیں اپنوں پر کھلتی ہیں وہ رسول پر بھی کھولتے ہیں ان کی زبان اوپر تک جاتی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے دوسری بات کیا تھی ہاں جی اس آگے جناب آپ تقریر کیوں کرتے ہیں سنیے انہوں نے کہا کہ سکوتی کلامی خیر من سکوتی میرا بولنا میرے چپ رہنے سے بہتر ہے لِأَنَّ کلامی علم کیونکہ جب میں بولتا ہوں تو میرا کلام علم ہے وہ سکوتی علم اور اگر میں چپ رہوں تو یہ میرا حوصلہ ہے کہ اتنے علم کے باوجود میں خاموش
وکلاموں کا سکوتوں کا خیر من کلام کا. شبلی نے جواب دیا کہ اے مجھ پر اعتراض والے کہ میں کیوں بولتا ہوں. سکوتوں کا خیر من کلام کا، تیرا چپ رہنا تیرے بولنے سے بہتر ہے. لِأَنَّ كَلَامَكَ لَغْوٌ، کیونکہ تیرا بول جو ہے، جو کلام ہے، وہ بےہودہ بات ہے، لغو ہے، جہالت پر مبنی ہے. وَسُكُوتُكَ کا حَزْلٌ، اور تیرا چپ رہنا بھی فضول ہے، بے ہیبت ہے. تیری خاموشی میں ہیبت نہیں ہے کیونکہ تو جاہل ہے، ان پڑھ ہے. اور اگر میں بولتا ہوں چپ کر جاؤں تو یہ میرا علم ہے، بولوں تو وہ میرا علم ہے. تو نہ بولے، تیرا نہ بولنا بولنے سے بہتر ہے کیونکہ تو ان پڑھ ہے، لغو ہے، تیرے اندر کوئی کمال کی بات ہی نہیں ہے. جس طرح مردہ کفن پھاڑے گا، تیرا نہ بولنا بہتر ہے. چپ رہے تو تیری خاموشی کا کوئی نام نہیں ہے، کہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ ان پڑھ آدمی ہے. کیونکہ عالم کی خاموشی سے لوگ ڈرتے ہیں، جاہل کی خاموشی سے کون ڈرتا ہے؟ سمجھے؟ اس واسطے جاہلون، جو مقام نہ جاننے والے. تو شاید آپ نے مجھے اس میں سمجھاؤ کہ میں آپ کا مقام شناس نہیں ہوں، آپ کے مقام سے جاہل ہوں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو یعنی آپ کے مقام سے میں ناواقف ہوں، اس معنی میں جاہل ہوں. ٹھیک ہے،